ضمنی انتخابات میں کھلم کھلا دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کا 26 اپریل سے تحریک چلانے کا اعلان۔ گزشتہ روز ملک بھر میں 21 نشستوں پر ضمنی انتخابات کروائے گئے، جس میں ملک کی تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی۔ اس آئین شکنی کے خلاف آج پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، کل ہمارے سامنے گجرات میں 92 نیوز اور GNN نیوز چینلز کے کیمرہ مین اور رپورٹرز کو گھسیٹ کر جس طرح بے دردی سے پنجاب پولیس نے گرفتار کیا اور ان پر تشدد کیا۔ پوچھنے پر ہمیں بتایا گیا کہ پولیس کی وردی میں جنسیز کے لوگ پھر رہے ہیں، گرفتاریاں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ درندگی اور لا قانونیت کی ہر حد پار کر چکے ہیں یہ لوگ۔ کل مجھے اور بیرسٹر گوہر کو پولیس کی جانب سے متعدد بار گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی اور پولنگ اسٹیشن کے اندر ہمیں نہیں داخل ہونے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر ابھی تک کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ جس طرح خفیہ اداروں کے لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، لوئر جوڈیشری پر دباؤ ڈالا کہ آپ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی، ہماری خواتین جو قید ہیں، ان کے خلاف فیصلہ دیں۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا، ہم آئین و قانون کے اندر رہ کر پنجاب سے تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک کے ذریعے کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا احتساب کریں گے۔ تحریک انصاف کا 26 اپریل بروز جمعہ کو پورے ملک میں صوبائی سیٹوں میں بعد نماز جمعہ احتجاج کا اعلان۔ خوف عمران میں مبتلا مخالف اپنا لبادہ پھاڑ کر دھاندلی پر اتر آیا، آئین شکنی کا سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ 21 اپریل کو ملک بھر میں ضمنی انتخابات منعقد کیے گئے، مگر ان انتخابات میں سیٹیں جیتنے کے بجائے آئین شکنی اور دھاندلی کے ریکارڈ توڑنے کا مقابلہ ہوا۔ پولنگ سے قبل ہی پریزائڈنگ افسران سے فارم 45 پر دستخط کروائے گئے۔ دوران پولنگ عوام کو باہر روک کر اندر حکام بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگاتے رہے۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وہ ظالم ہے، میں مجبور ہوں۔ پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسر کا لاچاری سے جواب۔ دوسری جانب پریزائڈنگ افسر کا انٹرویو کرنے والے میڈیا نمائندگان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان پر گجرات میں تشدد بھی کیا گیا۔ قائم مقام چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب کو پولنگ اسٹیشن میں داخلے سے روکا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر سے بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کھلی دھاندلی پر الیکشن کمیشن سمیت تمام عدالتیں خاموش تماشائی بنی رہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے بتایا، 3 دن پہلے تمام پریزائڈنگ آفیسرز کو گورنر ہاؤس بلا کر فارم 45 پر سائن کروا لیے گئے۔ گورنر ہاؤس اس وقت سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو آئین اور اپنے حلف سے پاسداری کے متعلق خط لکھ دیا۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے، جس میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی تباہ کن کیفیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس کو ان کی دستوری ذمہ داریوں کا احساس دلوایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے حلف سے وفاداری نبھانے اور بانیان پاکستان کے اصول و اقدار اور آئین پاکستان کی بالادستی پر ایمان کے اپنے دعووں کی پاسداری کا پیغام بھجوایا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ کیا سائفر گائیڈ لائنز کا کتابچہ ٹرائل عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا؟ چیف جسٹس عامر فاروق کا استفسار۔ دلائل دیے گئے تھے لیکن کاپی عدالت میں پیش نہیں کی گئی تھی۔ FIA پروسیکیوٹر حامد علی شاہ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا، میڈیکل رپورٹ سے تصدیق ہو گئی۔ بانی چیئرمین عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا عدالتی حکم کے مطابق چیک اپ کروایا گیا۔ چیک اپ کی تفصیلات کے متعلق بیرسٹر گوہر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، بانی چیئرمین عمران خان کی محترمہ اہلیہ بشرا بی بی کے طبی معائنے کے دوران ان کی خوراک کی نالی اور نظام انہضام، خصوصاً معدے میں پائے جانے والے زخم، معدے میں تیزاب کی معمول سے زائد مقدار، تیز دھڑکن، بلند فشار خون اور خون کی نالیوں میں بندش وغیرہ کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے خدشات درست تھے، اور یہی نہیں کہ دوران قید ان کا ٹھیک سے قانون کے مطابق خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کے کھانے میں زہریلے تیزاب وغیرہ کی آمیزش کی گئی۔ یہ ہر لحاظ سے مجرمانہ، قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے۔
جس کی شفاف تحقیقات ریاست کی ذمہ ہے۔ دستور و قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے محافظ عدالت پر لازم ہے کہ ایک جعلی مقدمے میں خلاف قانون ٹرائل کے ذریعے دی گئی سزا فوری معطل کرے اور بشریٰ بی بی کی فی الفور رہائی کے احکامات صادر کرے۔ بشریٰ بی بی کی جان خطرے میں مگر عدالت نے اگلے ہفتے تک سماعت ملتوی کر دی۔ بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سرکاری وکیل نے عدالت سے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ استدعا منظور اور سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سرکاری وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے بشریٰ بی بی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح کا تشدد ہے۔ عدالتیں بھی مکمل بے بس، ججز کو اپنے احکامات پر عمل درآمد ہونے کا یقین نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ پرویز الہی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، میں نے جیل میں ان سے ملاقات کی۔ پرویز الہی ویل چیئر پر مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیسرا الہی۔ پرویز الہی کے وکلاء کا چودھری پرویز الہی کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا مطالبہ، وکیل درخواست دائر کریں گے، سماعت 2 مئی تک ملتوی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کی تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت، ریمارکس دیے یہ نہ ہو ہم آرڈر پاس کریں اور اس پر عمل نہ ہو۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ جیل میں بدترین سلوک، شدید بیمار، صنم جاوید کو بھی 22 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ عالیہ حمزہ سے آج عدالت میں ملاقات کرنے والے صحافیوں نے بتایا جیل میں عالیہ حمزہ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ آج جب وہ انسداد دہشت گردی عدالت پیش ہوئی تو ملیریا کے باعث ان کے جسم پر انفیکشن کے واضح اثرات موجود ہیں۔ عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ انہیں ہر طرح کی اذیت دی جا رہی ہے لیکن وہ بیک فٹ پر نہیں جائیں گی۔ دوسری جانب آج انسداد دہشت گردی عدالت میں صنم جاوید خان کا 22 روزہ مسلسل جسمانی ریمانڈ ہونے پر صنم جاوید نے شیر کے ساتھ اپنا عزم بتایا، ستا کر دیکھ لے ظالم تیری طاقت جہاں تک ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ میٹرک کا طالب علم گھر کا واحد سہارا، 1 سال سے فوجی قید میں مگر قاضی خاموش، بے گناہ فہد فہیم کی والدہ کی اپیل۔ فہیم میٹرک کا طالب علم ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے نوکری بھی کرتا تھا۔ تقریباً 1 سال سے بے گناہ فہیم ملٹری کی تحویل میں ہے۔ جب فہیم کو ملٹری تحویل میں دیا گیا اس وقت بڑے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور تب سے اب تک دل کی 3 بار سرجری ہو چکی ہے۔ پڑھائی کے خرچ کے ساتھ ساتھ بیٹے کی جدائی میں والدہ کی صحت متاثر ہوئی ہے۔ بڑے بھائی کی بیماری کی وجہ سے گھر کے حالات متاثر ہوئے ہیں۔ ضعیف والدین رحم کی اپیل کرتے ہیں اور عدل کے لیے عدلیہ اور رب کائنات کی عدالت میں اپیل کرتے ہیں۔